الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء، آج کی جو حدیث ہے ہمارے سامنے بلوغ المرام کی باب الوضو کے تحت، یعنی اس حدیث کا موضوع جو ہے کہ کیا سر کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیا جائے گا یا وہی پانی کافی ہے جو ہاتھ میں لگا ہوا ہے، یعنی ہاتھوں کو دھونے کے بعد جو ہاتھ میں پانی لگا ہوا ہتھیلیوں میں، وہی پانی سر کے مسح کے لیے کافی ہے یا اس کے لیے الگ سے پانی لیا جائے گا۔ اسی طرح سے کانوں کے مسح کے لیے کیا الگ سے پانی لیا جائے گا یا سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا گیا ہے وہی کانوں کے لیے کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے، حدیث ہے اس باب کے تحت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، یعنی روایت اس طرح سے، عن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ لأذنیہ ماء خلاف الماء الذی اخذ لرأسہ، اخرجہ البیہقی وہو عند مسلم من هذا الوجہ بلفظ ومسح برأسہ بماء غیر فضل یدیہ وہو المحفوظ۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یأخذ لأذنیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں، لأذنیہ اپنے کانوں کے لیے، دونوں کانوں کے لیے، ماء پانی، خلاف الماء الذی یعنی اپنے دونوں کانوں کے مسح کے لیے، اپنے دونوں کانوں پر مسح کے لیے آپ پانی لے رہے ہیں، خلاف الماء الذی اخذ لرأسہ اس پانی کے علاوہ جو آپ نے اپنے سر کے مسح کے لیے لیا تھا۔ کیا دیکھا آپ کو عبداللہ بن زید نے کہ آپ اپنے کانوں کے مسح کے لیے الگ سے پانی لے رہے ہیں، اس پانی کے علاوہ جو آپ نے سر کے مسح کے لیے لیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ روایت بیہقی کی ہے، امام بیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ایسے ہی ان کی روایت میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا، پھر اس کے بعد کانوں کے لیے الگ سے پانی لیا، وہی پانی آپ نے کافی نہیں سمجھا جو پانی آپ نے سر کے لیے لیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ روایت ہے امام بیہقی کی، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، یہی روایت، یعنی من ھذا الوجہ اسی سند سے، جس سند سے امام بیہقی نے روایت کیا ہے اسی طریق سے، من ھذا الوجہ یعنی اسی وجہ سے، اسی طریق سے، اسی سند سے، جس سند سے امام بیہقی نے روایت کیا اسی سند سے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو امام مسلم کی یہاں روایت کس ان الفاظ کے ساتھ ہے؟ یہ الفاظ جو بیہقی کی وہ نہیں ہے، اسی سند سے حدیث آئی ہوئی ہے صحیح مسلم میں، لیکن الفاظ اس طرح سے ہیں، کس طرح سے؟ بلفظ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا بِمَاءٍ ایسے پانی سے جو غیر فضل یدیہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں جو پانی بچا ہوا تھا اس پانی کے علاوہ تھا، یعنی آپ نے سر کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیا، جو ہاتھوں میں پانی باقی بچا تھا، یعنی ہاتھوں کو دھلنے کے بعد ہاتھ بھیگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھوں میں جو پانی لگا ہوا ہے اس پانی کے علاوہ اس پانی سے نہیں مسح کیا سر کا، بلکہ جب سر کا مسح آپ نے شروع کیا تو الگ سے آپ نے ہاتھوں کو بھگویا، ہاتھ میں آپ نے پانی لیا۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ بیچ بیچ میں آپ لوگ کال کیوں کرتے رہتے ہیں؟ جب درس شروع ہو جائے تو پھر سننے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں، کسی کو کال کرنا، کال ریسیو کرنا کچھ نہیں، کوئی کال کرنا چھوڑ دیجئے، اس سے پہلے اگر کوئی نئی لائن پہ آتا ہے، نہیں کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں کال کٹ کر کے سیدھا صرف پڑھاؤں گا بس۔ ٹھیک ہے مشائخ، یعنی پھر نہیں سنوں گا میں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے، کچھ نہیں، سیدھا ویڈیو بنا کر کے میں اپلوڈ کر دوں گا۔ اس لیے جب درس شروع ہو جائے تو بیچ میں کال کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کال نہ کرے، نہ کسی کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جس کو کنیکٹ ہونا ہو، لائن پہ آنا ہو، پہلے ہی سے لائن پہ آ جائے، بیچ میں کچھ نہیں۔ تو دیکھیے دونوں حدیثوں کا معنی میں نے بتایا۔ پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے مسح کے لیے
الگ سے پانی لیا، سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا وہی کافی آپ نے نہیں سمجھا، بلکہ کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیا۔ یہی اسی سند سے صحیح مسلم میں روایت آئی ہوئی ہے جس میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا وہ پانی نہیں تھا جو آپ کے ہاتھ میں لگا ہوا تھا، یعنی آپ ہاتھوں کو دھلنے کے بعد، دونوں ہاتھوں کو دھلنے کے بعد سر کا مسح کیا جاتا ہے، تو ہاتھ میں جو پانی لگا ہوا تھا، جو فضل یدیہ، فضل کے معنی بتا چکا ہوں اس سے پہلے، بقیہ یعنی بچا ہوا پانی، ہاتھوں میں جو پانی بچا ہوا تھا ہاتھوں کے دھلنے کے بعد، یعنی پانی لگا ہوا تھا، اس پانی کے علاوہ الگ سے پانی لے کر کے آپ نے سر کا مسح کیا۔ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ، حافظ ابن حجر کہتے ہیں اور یہ روایت محفوظ ہے، یہ روایت محفوظ ہے۔ دیکھیے دونوں روایتوں میں اختلاف ہے۔ عبداللہ بن زید کی جو روایت ہے یہاں پر، دونوں روایتیں عبداللہ بن زید ہی سے مروی ہے، اور پہلی روایت جو بیہقی کی روایت ہے، بیہقی کی جو روایت ہے اس کو روایت کیا ہے ہیثم بن خارجہ نے۔ ہیثم بن خارجہ ایک راوی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ عبداللہ بن وہب سے، اور عبداللہ بن وہب روایت کرتے ہیں عمرو بن حارث سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حبان بن واسع سے، ان اباہ حدثہ، کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا، انہ سمع عبداللہ بن زید، کہ انہوں نے عبداللہ بن زید کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے وضو کرتے، مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہیثم بن خارجہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن وہب سے، یہی عبداللہ بن وہب ہیں، ان سے اور لوگوں نے روایت کیا، جیسے ہارون بن معروف ہیں، اسی طرح سے ہارون بن سعید الایلی ہیں، اسی طرح سے ابو طاہر ہیں۔ یہ تینوں لوگ عبداللہ بن وہب سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں حدثنا ابن وہب، یعنی عبداللہ بن وہب، ہم سے عبداللہ وہب نے حدیث بیان کیا ہے۔ ان تینوں نے جو حدیث روایت کیا عبداللہ بن وہب سے سنا، تو انہوں نے کیسے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے سر کا مسح کیا الگ سے پانی لے کر کے، آپ کے ہاتھوں میں جو پانی بچا ہوا تھا اس سے نہیں، بلکہ آپ نے نیا پانی لیا۔ ٹھیک ہے، جبکہ انہی عبداللہ بن وہب سے روایت کیا ہیثم بن خارجہ نے، ان کی روایت کیا ہے؟ مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کانوں کے لیے سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا اللہ کے رسول نے، اس کے علاوہ آپ نے کانوں کے لیے الگ سے پانی لیا۔ تو پہلی روایت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سر کے مسح کے لیے جو آپ نے پانی لیا تھا اس کے علاوہ کان کا ذکر اس میں ہے کہ کانوں کے مسح کے لیے آپ نے الگ سے پانی لیا، اور اس روایت میں ہے کہ آپ نے سر کے مسح کے لیے نیا پانی لیا۔ اس میں کانوں کا ذکر ہے اور اس میں کان کا ذکر نہیں ہے کہ آپ نے کانوں کے مسح کے لیے پانی لیا الگ سے کہ نہیں لیا، اس کا ذکر مسلم کی روایت میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں یہاں پر جو کہا ہے حافظ بن حجر نے وَهُوَ الْمَحْفُوظ، کہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے یہ محفوظ ہے۔ یہاں پر یہ اصطلاح ہے محفوظ، محفوظ اس روایت کو کہتے ہیں، اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو اوثق راوی نے کسی ثقہ راوی کے مخالف روایت کیا ہو، یعنی ایک حدیث ہے اوثق راوی نے کسی ثقہ راوی کی مخالفت جس میں کی ہو تو اوثق کی روایت کو محفوظ کہا جائے گا، اور جو ثقہ کی روایت ہے وہ شاذ ہوگی۔ تو محفوظ یہ شاذ کے مقابلے میں لایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شاذ، اور شاذ اس روایت کو کہتے ہیں جس کو کسی مقبول راوی نے روایت کیا ہو اور اس کی روایت مخالف ہو اس راوی کی روایت کی جو اس سے اولا اور افضل ہے، اس مقبول راوی سے زیادہ ثقہ ہے، اس سے اولا افضل ہے۔ تو ایسے مقبول کی روایت جو اپنے سے اوثق یا اپنے سے افضل راوی کی جس میں وہ مخالفت کر رہا ہو، اس مقبول روایت کی راوی کی روایت شاذ ہوگی، اور جو اس کے مقابلے میں اوثق راوی ہے اس کی روایت کیا ہوگی؟ محفوظ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کو دوسری طرح سمجھیے، مثلا ایک حدیث کو دو راویوں نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کی روایت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو ایسے دیکھا، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول کو میں نے ایسے دیکھا، دونوں میں فرق ہے، دونوں کی روایتوں میں۔ یعنی یہاں پر دونوں کی روایتوں میں دیکھنے کی بات یہاں پر نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول سے جو حدیث مروی ہے جو روایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے گویا کہ میں نے اپنے شیخ سے ایسے سنا، اور دوسرا کہہ رہا ہے میں نے اپنے شیخ سے ایسے سنا۔ ٹھیک ہے، تو ایک اس میں سے کیا اوثق ہے، دوسرا کیا ہے اس سے کمتر راوی ہے، وہ بھی ثقہ ہے، لیکن ایک گویا کہ ممتاز ہے، ایک گویا کہ جید جدہ ہے، سمجھ لیجئے۔ تو جو ممتاز راوی ہے، جو اس سے زیادہ بہتر راوی ہے، اس کی روایت کیا کہلائے گی؟ محفوظ۔
اور جو اس سے کمتر راوی ہے اس کی روایت کیا کہلائے گی؟ شاذ. دونوں ثقہ. تو آپس میں جب ثقات کی مخالفت ہو تو دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ اوثق ہے. تو زیادہ جو اوثق ہوگا اس کی روایت کو محفوظ کہا جائے گا اور جو کمتر ہوگا اس کی روایت کو شاذ کہا جائے گا. اسی طرح سے مثلا ایک حدیث کو روایت کیا ہے 5 لوگوں نے, ان 5 میں سے 2 راوی روایت کرتے ہیں ایک طرح سے اور 3 راوی روایت کرتے ہیں دوسرے. 5 ثقہ ہیں, برابر ہیں, یکساں ہیں, لیکن یہاں پر 3 کی تعداد زیادہ ہے, وہ 2 تعداد میں کم ہے, تو 3 کو راجح قرار دیا جائے گا. تو جن کی روایت راجح ہوگی ان کو محفوظ کہا جائے گا اور جن کی روایت مرجوح ہو جائے گی اس کو شاذ کہا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں کیا پتا چلا کہ یہاں پر مسلم کی جو روایت ہے عبداللہ بن وہب سے کئی ثقات نے روایت کیا ہے, جیسے کہ ہارون بن معروف ہیں, ہارون بن سعید ہیں, اسی طرح سے ابو طاہر وغیرہ ہیں, یہ عبداللہ بن وہب سے روایت کرتے ہیں اسی حدیث کو. ان تینوں نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول انہوں نے عبداللہ بن وہب سے حدیث سنا. کیسے؟ اس میں ہے وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے مسح کے لیے نیا پانی لیا, الگ سے پانی لیا. اس میں کانوں کے مسح کا ذکر ہے ہی نہیں. جبکہ عبداللہ بن وہب ہی سے روایت کیا ہیثم بن خارجہ نے, یہ بھی ثقہ راوی ہیں, تو ان کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کے لیے الگ سے پانی لیا. اس میں سر کے مسح کا ذکر ہے نہیں بلکہ کانوں کے مسح کا ذکر ہے. تو دونوں روایتوں میں اختلاف ہے. اب ہیثم بن خارجہ ثقہ ہیں, ان کی روایت دوسرے ثقات کے مخالف ہے. تو ثقہ راوی یہاں سے کئی ثقات کی مخالفت کر رہا ہے, ثقہ راوی کئی ثقات کی مخالفت کر رہا ہے. تو جو متعدد ثقات ہیں, ایک جماعت ہے, اس جماعت کی روایت محفوظ ہوگی اور جو راوی تنہا ہے ثقہ اس کی روایت کیا ہو جائے گی؟ شاذ ہو جائے گی. اور آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا, پڑھے ہوں گے, بتایا ہے اس میں نے شروع میں کہ حدیث کے صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر 5 شرائط پائی جائیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہو, راوی عادل ہو, ضابط ہو. اسی طرح سے 3 شرط ہونی, متصل ہو سند اور راوی عادل ہو اور تمام روایت یعنی ضابط ہو. اسی طرح سے حدیث کیا ہو؟ شاذ نہ ہو اور اس میں کوئی علت نہ ہو. 5 شرط. تو ایک شرط کیا ہے کہ حدیث شاذ نہ ہو. اگر کوئی حدیث شاذ ہے تو پھر کیا ہو جائے گی حدیث؟ وہ ضعیف ہو جائے گی کیونکہ وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی. تو یہاں پر عبداللہ بن زید کی جو روایت ہے ہیثم بن خارجہ کے طریق سے, جسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے, بیہقی کی روایت کیا ہوگی؟ یہ ضعیف ہوگی. اور مسلم کی روایت, صحیح مسلم کی جو روایت ہے جو ہیثم بن خارجہ کے طریق سے نہیں بلکہ یہ ہارون بن معروف, ہارون بن سعید ایلی, اسی طرح سے ابو طاہر وغیرہ کے طریق سے ہے, ان تینوں کی طریق سے جو روایت آئی ہے یہ روایت کیا ہوگی؟ محفوظ ہوگی. تو صحیح مسلم کی جو روایت ہے یہ صحیح ہے اور بیہقی کی جو روایت جو ہے یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے مشائخ, اتنا معلوم ہو گیا. اب آتے ہیں اس حدیث سے مستنبط مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. تو حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ پہلی حدیث سے تو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ کانوں کے لیے الگ سے پانی لیا جائے گا, یعنی سر کے مسح کے لیے جو پانی ہے وہ کافی نہیں بلکہ الگ سے پانی لیا جائے گا. دوسری حدیث میں ہے کہ اس کانوں کا ذکر ہی نہیں ہے, یعنی یہ صرف دوسری حدیث میں, یعنی صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیا. ٹھیک ہے, اس میں کانوں پر آپ نے مسح کیا تو الگ سے پانی لیا کہ نہیں لیا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو اور یہی روایت محفوظ ہے, لہذا ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ یہ حدیث جو صحیح مسلم کی روایت محفوظ روایت ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سر کے مسح کے لیے, کانوں کے مسح کے لیے الگ سے پانی نہیں لیا جائے گا. دونوں کانوں کے مسح کے لیے الگ سے پانی نہیں لیا جائے گا بلکہ سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا گیا ہے وہی کافی ہے. پہلی بات تو یہ جان لیں کہ سر کے مسح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا الگ سے, تو لہذا یہ سر یہ مستقل ایک عضو ہے اور ہاتھ یہ مستقل عضو ہے. تو ہاتھ میں جو پانی لگا ہوا, آپ نے ہاتھوں کو دھویا, اس کے لیے پانی لیا, ہاتھوں کو دھویا. اب جب سر کا مسح کیا ہے کر رہے ہیں تو اس کے لیے الگ سے مستقل آپ پانی لیں گے, یعنی ہاتھوں کو بھگوئیں گے پھر دونوں ہاتھوں سے مسح کریں گے جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا ہے. اور کانوں کے لیے الگ سے پانی لیں گے کہ نہیں لیں گے تو اس کا ذکر احادیث میں نہیں ملتا ہے. لہذا جب احادیث میں ذکر نہیں ملتا ہے تو پھر کانوں کے مسح کے لیے الگ سے پانی نہیں لیا جائے گا.
کیوں؟ کیونکہ دونوں کان یہ سر ہی کا حصہ ہے، الاذنانی من الراس، اس سے پہلے بتایا جا چکا آپ لوگوں کو۔ تو مشائخ راجح اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی اہل علم کا، لیکن احادیث کی روشنی میں راجح یہی ہے کہ سر کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیا جائے، کیونکہ سر یہ الگ مستقل عضو ہے، دونوں ہاتھ یہ مستقل عضو ہیں، دونوں ہاتھوں کے دھونے کے بعد جب آپ سر کا مسح شروع کریں گے تو اس کے لیے الگ سے پانی لیں گے، یعنی ہاتھوں پر پانی، یعنی دائیں ہاتھ میں پانی لیں گے بائیں پر گرا کر کے اس طرح سے، اور پھر ہلکا سا ہاتھ کو ہلا دیں گے، یعنی پانی کو جھاڑ دیں گے، اور پھر دونوں ہاتھوں سے سر پر مسح کریں گے، جس طرح سے جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے۔ لیکن کانوں کے مسح کے لیے آپ الگ سے پانی نہیں لیں گے، کیونکہ احادیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اور جس حدیث میں کانوں کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینے کا ذکر ہے وہ روایت کیا ہے؟ شاذ ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ تو آج کا درس یہیں تک، اگلی حدیث انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔